السلام علیکم، رضوان کے ہم سفر میں خوش آمدید۔ آج ہم ہیں موجود اسلام آباد میں اور ہم جا رہے ہیں لوک ورثہ میوزیم دیکھنے۔ تو لوک ورثہ میوزیم دیکھتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں کیا کیا ہے۔ سنا ہے وہاں پہ بہت ساری ہسٹری، ہیریٹیج، کراکری، امبرائڈری شاپس بھی ہیں کچھ، وہاں پہ مختلف قسم کے کرافٹس بھی آپ وہاں سے خرید سکتے ہیں۔ تو وہاں پہنچتے ہیں اور پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ شکرپڑیاں کی پہاڑیوں پر واقع 60,000 اسکوائر فٹ کے اس لوک ورثہ میوزیم میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کا استقبال ہوتا ہے بہت ہی سریلی بانسری کی آواز سے۔ لوک ورثہ میوزیم اسلام آباد میں واقع پاکستان کا ایک قومی ثقافتی ورثہ میوزیم ہے، جس میں پاکستان کی ثقافتوں، روایات اور فنون تمام کو ہی محفوظ بھی کیا گیا ہے۔ یہ ہم اس وقت موجود ہیں، اس کے باہر ایک آؤٹ ڈور آرٹسٹ ویلیج کہلاتا ہے یہ، وہاں پہ ہیں اور یہاں پہ مختلف آرٹسٹ اپنی بنائی ہوئی چیزیں بھی رکھتے ہیں اور ایک دیہات کا سا ماحول یہاں پیش کرتے ہیں۔ اس میوزیم میں ابھی میں آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں۔ مختلف گیلریز ہیں، لائبریری ہے بہت بڑی، 30,000 کے قریب اس میں بکس ہوں گی میرا خیال ہے، اور میڈیا سینٹر ہے، پھر یہ آؤٹ ڈور آرٹسٹ ویلیج ہے جہاں ہم اس وقت کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک زمانے میں پاکستان ایک زرعی ملک کہلاتا تھا اور اس کا 70% حصہ جو ہے نا وہ زرعی کہلاتا تھا۔ اب مجھے نہیں معلوم کتنا رہ گیا ہے، لیکن کافی حد تک اس میں کمی آ گئی ہے اور دیہات آہستہ آہستہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر شہروں کے اسی طرح ہم لوگوں کے لیے تو لوک ورثہ میوزیم میں دیہاتوں کی جو شکلیں بنائی جا رہی ہیں وہ کچھ اس طرح کی ہیں، ورنہ دیہی زندگی تو میں سمجھتا ہوں ایک ایسی دنیا ہے جہاں سادگی، محبت اور فطرت کی قربت ہر لمحہ محسوس ہوتی ہے۔ دیہات کے لوگ عموماً سادہ دل ہوتے ہیں، محنتی ہوتے ہیں اور خلوص سے بھرپور ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہو کر بھائی چارے کی مثال بھی قائم کرتے ہیں۔ آپ سوچیں ذرا، صبح کی ٹھنڈی ہوا، پرندوں کی چہچہاہٹ، یہ پیچھے جو رہٹ دکھایا جا رہا ہے اور آگے ایک صاحب چارپائی پہ بیٹھے حقہ پی رہے ہیں، اور یہ تانگا جو بیسیکلی دیہاتی زندگی کی جو سمجھ لیجئے آپ رونقیں ہیں، جو اس کی خاص نمایاں چیزیں ہیں، ان کو یہاں مختلف جگہوں پہ نمایاں کیا گیا ہے تاکہ کچھ ماحول سا بنایا جا سکے، دیہی ماحول۔ یہ دیکھیں یہ جناب، یہ بیل جو ہیں وہ کسان جیسے کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں تو وہ یہاں بنائے گئے ہیں۔ اونٹ وغیرہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ تانگا نظر آ رہا ہے آپ کو۔ بہرحال اس میوزیم کے دیکھنے کا ٹکٹ جو ہے وہ 150 روپیز ہے، اور اسٹوڈنٹ کے لیے شاید 80 روپیز ہے۔ 7 ایئرس سے کم جو بچے ہیں وہ فری ہوتے ہیں، اور فارنرز کے لیے ٹکٹ 1500 روپے ہے۔
ایک بہت ہی خوبصورت دروازہ میری کمزوری ہے، دروازے جہاں بھی خوبصورت دیکھتا ہوں تو وہ ضرور بناتا ہوں. تو وہ یہاں نصب تھا تو میں نے تھوڑا سا آپ کو دکھا دیا. جب آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو یہاں پہ دکانیں وغیرہ بنی ہوئی ہیں، مختلف قسم کے ہینڈی کرافٹس ہیں، دیگر چیزیں ہیں، مختلف آرٹسٹ کی بنائی ہوئی نمائشی اشیاء بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ سیل کے لیے شاپس ہیں تو لوگ بنا کے دیتے ہیں. پھر یہاں سے آپ اندر داخل ہوتے ہیں اور آپ کو سب سے پہلے جو چیز نظر آتی ہے وہ موئنجو داڑو سے متعلق ایک شوکیس نظر آتا ہے آپ کو، جہاں پہ آپ کو اس کی جو موئنجو داڑو کی پوری ثقافت ہے اسے اجاگر کیا گیا ہے. یہاں آپ کو پیچھے مجسمے بھی نظر آ رہے ہیں، ظاہر ہے سندھ میں ہے تو سندھ کی ثقافت کو بھی بتایا گیا ہے. ہم اس وقت ایتھنالوجی گیلری میں ہیں. یہ گیلری بیسکلی پاکستان کے ڈفرینٹ ایریاز کے لوگوں کی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کو مجسموں اور ان کے جو روایتی ملبوسات ہیں اس کے ذریعے اس گیلری میں پیش کیا گیا ہے. یہاں پہ آپ کو سندھ کی، پنجاب کی، ابھی آگے لے کے چلتا ہوں میں، یہ سندھ کی ہے، اس کے شوکیس کے سامنے ہیں ہم. پھر آگے پنجاب کی، پھر خیبر پختونخوا کی، بلوچستان کی، گلگت بلتستان کی، اور پھر آزاد کشمیر کی، ان سب کی ثقافتوں کا آپ یہاں مشاہدہ کر سکتے ہیں. ان کے مختلف چیزیں، جیسے یہاں بیل وغیرہ دکھایا گیا ہے، کچھ چیزوں کے مجسمے بنائے ہیں، کچھ پیچھے آپ کو پکچرز نظر آ رہی ہوں گی، بیل گاڑی اور اس طرح جو پرانی چیزیں ہیں، جو بیسکلی ٹریڈیشنل چیزیں ہیں ان جگہوں کی، ان کو اجاگر کیا گیا ہے. تو مختلف جگہ یہ دیکھیں آپ یہاں پہ مختلف قسم کے اعتبار میں ملنے والی جو پاکستان کے اصل میں مختلف علاقوں کی جو اوور آل کلچر ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس علاقوں کی جو روزمرہ زندگی ہے وہ جو ہزاروں سال سے رہی ہے. جیسے یہاں بدھ مذہب رہا ہے، گندھارا مذہب کی نشانیاں ہمیں یہاں ملتی ہیں، اس طرح اور مذاہب رہے ہیں، تو ان کی جو ڈفرینٹ چیزیں ہیں یہ سب ریپلیکاس ہیں، اور یہ یہاں صرف یہ بتانے کے لیے رکھے گئے ہیں کہ پاکستان کا اوور آل تاکہ روزمرہ لوگوں کی زندگی کو بتایا جا سکے، اور اس کی ہسٹری کو بھی ظاہر ہے آف کورس ایتھنالوجی گیلری کہلاتی ہے. یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بدھا کا مجسمہ پیچھے دکھایا گیا ہے. پھر یہ آگے اس زمانے کے سر پہ پہننے والے خود جنہیں ہم کہتے تھے، مختلف الیگزینڈر دی گریٹ کے بھی اس علاقے میں آنا، اور پھر اس حوالے سے بھی پھر مغل سلطنت اور اس کے بعد آنے والی چیزوں کے بارے میں بھی بتایا گیا. تو مختلف ادوار کو، کسی چیز کو پینٹنگز کی مدد سے، کسی چیز کو مجسمے کی مدد سے، کچھ چیزوں کے ڈائریکٹلی ظروف اور دیگر چیزیں، کتبے وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں رکھ کر کے، اور دستکاری ہے، اور پھر جتنی بھی فنکارانہ صلاحیتیں ہیں جو اس پورے اوور آل تھاؤزنڈ ایئر سے رہی ہیں، اس کو کسی نہ کسی شکل میں اجاگر کیا گیا ہے یہاں ایتھنالوجی گیلری میں. کہ چائے دان، ٹی پاٹس ہیں اس زمانے کے. دیکھیں گندھارا کلچر کا آپ کو یہ ایک مجسمہ بھی نظر آ رہا ہوگا، بدھا کا مجسمہ کہلاتا ہے. تو یہ تمام گیلریز ہیں. آہستہ آہستہ جیسے ہم ابھی آگے بڑھتے جاتے ہیں، میں آپ کو اور بھی گیلریز ہیں، جیسے صوفیہ اور مزارات کی گیلری ہے، پھر پاکستانی دستکاریوں کی نمائش کی گیلری، پھر لوک کہانیوں اور رومانس وغیرہ کی بھی گیلری ہے. اس گیلری میں ابھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ بھی پورا کا پورا یہ بنایا گیا ہے، اوور آل ریپلیکا بنایا گیا ہے، تاکہ اس حوالے سے اس وقت جو اس زمانے میں جس طرح کے اسٹوپاز اور جس طرح کے مندر اور جس طرح چیزیں ہوتی تھیں وہ ان کو اجاگر کیا گیا ہے. آپ آگے چلیں تو آپ کو یہ مختلف جو نامور شخصیات رہی ہیں، دا ٹریجرز آف ٹائم کے نام سے، یعنی کہ وقت کے خزینے، ان کو بھی ان کے ناموں کے ساتھ ان کی شبیہات کو بنایا گیا ہے یہاں، جنہوں نے اپنے کچھ علماء کرام رہے ہیں، کچھ اتباع کرام رہے ہیں، اور اس طرح جو مختلف لوگوں جنہوں نے اپنی اپنی زندگی میں ان سالوں میں نام کمایا، ان کو بھی یہاں کچھ نہ کچھ کو بہرحال اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. مختلف علاقوں میں بننے والے ظروف ہیں، دستکاریاں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ کچھ چیزوں کو پتلوں کی مدد سے، کچھ کو اوریجنل چیزیں رکھ کے، اور کچھ کو پینٹنگز کی مدد سے. تو اوور آل جو یہ ایٹماسفیئر پورا بنایا گیا ہے، ماحول، یہ بہت خوبصورت ہے اور دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے.
یہاں پر لوک ورثہ میوزیم میں ایک بڑی زبردست محبت کی داستانوں سے متعلق جو گیلری ہے نا وہ بھی موجود ہے، جہاں پہ بہت ساری سندھ کی، پنجاب کی، بلوچستان کی، خیبر پختونخوا کی جو مشہور محبت کی داستانیں ہیں ان کو بھی بہت اچھی طرح دکھایا گیا ہے، پورے اسٹیچوز بنائے گئے ہیں اور ان کے جو آس پاس ماحول تھا اس کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس میں جو سب سے پہلی کہانی ہمارے سامنے آتی ہے وہ پنجاب کے ہیر رانجھا کی ہے۔ ہیر رانجھا پنجاب کی سب سے مشہور لوک محبت کی داستان ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، جسے وارث شاہ نے 1766 میں ایک شعری شکل دی تھی۔ رانجھا تخت ہزارہ کا رہائشی تھا اور پیر جو ہے وہ اس میں ایک خوبصورت لڑکی تھی، پیر کہہ رہا ہوں، تو رانجھا کی بانسری کی دھنوں سے متاثر ہو کے اس سے محبت کرنے لگتی ہے، اور اس میں ایک سندھ کی جو ڈھولا مارو کی کہانی ہے جس میں بیسیکلی مارو سارے سٹیپس لیتی ہے محبت میں، تو ڈھولا مارو کی کہانی ہے۔ ڈھولا صاحب نے تو پتہ نہیں کیا کیا تھا، لیکن مارو کی اس میں اچھی سٹوری ہے۔ اور اس میں یہاں بلوچستان کے ایک حانی اور شہ مرید کی بھی کہانی ہے جو بلوچی ادب کی ایک عظیم لوک کہانی ہے۔ 15ویں صدی سے منسوب یہ ایک سٹوری ہے جس میں شہ مرید ایک بہادر اور وفادار نوجوان تھا جس نے اپنے محبوبہ سے، جو حانی جس کا نام تھا، اس سے محبت میں تمام آزمائشیں برداشت کی۔ یہ کہانی جو سٹوری ہے نا بلوچی ثقافت میں عشق، وفاداری اور قربانی کی اعلیٰ مثال کے طور پر بھی جانی جاتی ہے، اور بلوچی شاعری اور لوک گیتوں میں بھی اس کا ایک خاص مقام ہے جو حانی اور شہ مرید کی کہانی ہے۔ یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ اور جگہوں کے دیہاتی گھروں کے جو مناظر ہیں، جو ثقافت ہے اس کو اجاگر کیا گیا ہے۔ کہیں پہ سندھ کی ثقافت ہے، کہیں بلوچستان پہ کی ثقافت ہے، کہیں سرحد کی ثقافت ہے۔ اس طرح الگ الگ گیلریز میں الگ الگ چیزوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یہاں پہ ایک ایرانی ثقافت کی بھی ایک گیلری ہے، تو ایرانی ثقافت کی گیلری کو بھی ذرا سا دیکھتے ہیں۔ جمہوری اسلامی ایران، ایرانی ثقافت دنیا کی قدیم ترین سمجھ لیں آپ اور گہرائی رکھنے والی تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے، اور ایرانی ثقافت کی جو جڑیں ہیں وہ قبل اسلام دور سے لے کر اور اسلامی عہد تک پھیلی ہوئی ہیں۔ فارسی زبان آپ جانتے ہیں، فارسی زبان میں ادب، شاعری اور فلسفے کی زبان، ساری چیزیں اس کا خاصہ رہی ہیں، اور ایران کی شناخت کا ایک اہم طاقت بھی ہے فارسی زبان۔ مشہور شعراء کرام جیسے فردوسی، حافظ، رومی نے فارسی ادب کو عالمی سطح پہ ایکچولی متعارف کرایا۔ ایرانی فنون میں قالین بافی، خطاطی، منییچر پینٹنگز اور اسلامی طرز تعمیر، یہ ساری چیزیں ایرانی کلچر کا پارٹ نظر آتی ہیں جس کو بڑی اچھی طرح یہاں پہ اجاگر کیا گیا ہے۔ یہاں پہ جو مشہور ایرانی شہر ہیں جیسے اصفہان ہے، شیراز ہے اور یزد، جہاں کی بیسیکلی قالین بافی اور اس طرح کی چیزیں ہیں نا، تو وہ بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ یہاں ہنزا کے بروش و قبائل کی بھی ایک بہت خوبصورت جگہ بنی ہوئی ہے۔ ہنزا وادی کے میں جو بروشو قبائل ہیں انہیں بروشو یا بروشو لوگ کہا جاتا ہے۔ گلگت بلتستان کا ایک بہت ہی بلند پہاڑی علاقہ ہے، اس میں یہ آباد ہے۔ یہ بروشسکی زبان بولتے ہیں، یہ ایک منفرد زبان ہے اور کسی بھی بالکل الگ زبان ہے۔ یہ بروشو لوگ زراعت کرتے ہیں، مویشی پالتے ہیں، دستکاری جیسے پیشوں سے وابستہ ہیں، تو اس کو یہاں پہ بڑا اچھا اجاگر کیا گیا۔ ان کے گاؤں بھی یہاں پہ بنایا گیا ہے جو کہ عموماً بلند پہاڑی ڈھلانوں وغیرہ پہ ہوتے ہیں، لیکن مضبوط قلعہ نما تعمیرات ہوتی ہیں۔ جیسے آپ کو میری ایک ویڈیو میں آپ نے گلگت میں التت قلعہ دیکھا ہوگا، تو یہی بروش و قبائل کی تاریخی وراثت کا حصہ ہے۔ ان کی ثقافت میں موسیقی وغیرہ، یہاں ٹرک آرٹ بھی بڑا اچھی طریقے سے اجاگر کیا گیا ہے۔ جو ٹرک آرٹ ہے جو پاکستان کی پوری دنیا میں پہچان بن چکی ہے، تو اس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ، اجاگر کیا گیا ہے۔ بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ آپ جب یہاں خود آ کے دیکھیں گے نا تب آپ کو بہت مزہ آئے گا دیکھنے میں۔ یہ دیکھ رہے ہیں جیسے پنجاب میں بھی یا سرحد میں یا سندھ میں بھی اس طرح چارپائی ہوٹل جو باہر ہوتے ہیں انہیں اجاگر کیا گیا، یا مختلف روایتی دلہنوں کے اور دیگر روایتی لباس، جیسے گلگت کا یہ دکھایا جا رہا ہے لباس، تو اس طرح ڈیفرنٹ جگہوں کی ڈیفرنٹ چیزوں کو بہت اچھی طرح اجاگر کیا گیا، بہت خوبصورتی سے اور بڑے سلیقے اور قرینے سے چیزوں کو سجایا گیا ہے۔ اس میں جو بھی ٹیم انوالو ہے وہ یقینی طور پہ داد و تحسین کی مستحق ہیں۔
یہاں مختلف جو پیشے ہیں ان کو بھی بہت اچھی طرح اجاگر کیا گیا ہے، جو بہت پرانے اور دیہات کے پیشے ہیں جیسے، اور شہروں کے بھی خیر، خطاطی ہے جیسے ایک بہت پرانا پیشہ ہے، اس کو بڑے اچھے طریقے سے اجاگر کیا گیا ہے۔ اس طرح اور دیگر جو پیشہ جات ہیں جیسے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ مرغے بھی لڑائے جاتے ہیں دیہات میں۔ یہ تو خیر ایک دیہات کا پورا ایک منظر پیش کیا گیا ہے جہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا چائے بنا رہا ہے، روٹیاں بنا رہا ہے۔ یہ آپ دیکھیں یہ موچی صاحب بیٹھے ہوئے جوتے بنا رہے ہیں۔ اسی طرح دیہات میں زیورات کی دکان دکھائی گئی ہے جہاں خاتون جو ہیں وہ زیور لینے آئی ہیں، اور جو اس میں اس زمانے میں جو یا دیہات میں جو دیسی طرح کے سونار کی چیزیں اور اوزار تھے ان کو بھی بہت اچھی طرح یہاں دکھایا گیا ہے۔ یہ میوزیم کی جو عمارت ہے کافی بڑی عمارت ہے، اور یہ بلڈنگ اٹ سیلف ایک پارک کے اندر ہے۔ اس میں ایک تھیٹر بھی ہے، اور آپ کو میں نے باہر دکھایا تھا جو دیہات کا جو منظر بنایا گیا ہے پورا، باہر دکانیں بھی ہیں انٹرنس پہ، اور پھر ہم اندر آ جاتے ہیں تو یہ ایک بڑا میوزیم ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کو مختلف جگہوں کی مختلف چیزیں نظر آ رہی ہیں یہاں، جیسے آپ کو ایک ٹیبل نظر آ رہی ہے۔ بہت سے علاقوں میں بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں، تو وہ تمام چیزیں یہاں بھی آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ یہاں پہ ایک جو فوک جو میوزک ہے اس کے انسٹرومنٹس کی بھی ایک گیلری ہے۔ یہ ہال آف فوک میوزک ہیریٹیج کہلاتی ہے۔ اس کے اندر ہم جائیں نا تو بڑا مزہ آتا ہے۔ اس ہال میں آپ سب سے پہلے داخل ہوں گے نا تو یہ آپ کو ایک صاحب نظر آ رہے ہیں جو مختلف چیزیں بنا رہے ہیں جو کہ میوزک سے متعلق ہیں۔ پھر یہ آگے آپ کو پرانے ایک صاحب نظر آئیں گے، ایک اور جو کہ ستار لیے بیٹھے ہیں۔ اسی طرح مختلف آپ آگے جاتے جائیں گے تو پرانے نئے یہ دیکھیں آپ رباب، وائلن اور اس طرح کی یکتارہ اور مختلف طرح کی جو لوک ساز بیسیکلی ہیں وہ سارے کے سارے یہاں موجود ہیں۔ بہت زبردست طریقے سے انہیں سجایا گیا، اور ظاہر ہے یہ اوریجنل ہیں، ان میں تو ریپلیکا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے روایتی موسیقی کے آلات جیسے ستار اور رباب، طبلہ، ڈھولک، ان سب وہ سارے ہی یہاں موجود ہیں۔ یہ بیسیکلی ملک کی موسیقی کی جو وراثت ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں کہ میوزک میں جو ہمارا کلچر رہا ہے، جس کلچر سے بیسیکلی نکل کے آج کا موجودہ میوزک بنا ہے وہ کیا رہا ہے، تو اس کو بہت اچھے طریقے سے یہاں اجاگر کیا گیا ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والے مختلف نامور موسیقار، فنکار، ان سب کو بھی ان کی شباہت دے کے بڑے خوبصورت مجسمے تخلیق کیے گئے ہیں، اور اس کے سازوں کے ساتھ جو ساز ان کی وجہ شہرت تھے اس کو بھی بڑے خوبصورت طریقے سے بتایا گیا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ مشہور شہنائی نواز، اور ان کی شباہت بھی بڑی اچھے طریقے سے بنائی گئی ہے، جان علی صاحب۔ اس میوزیم کو بس آپ دیکھتے جائیں، غور سے کھڑے ہو کے دیکھیں گے نا تو آپ کو مختلف چیزوں میں ایک ایک چیز دیکھنے میں کافی وقت درکار ہوتا ہے۔ میں نے اس ویڈیو کو بہت مختصر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا چیز چھوڑوں اور کیا چیز رکھوں۔ تو خمیسو خان بہت مشہور الغوزہ نواز سندھ کے مشہور گزرے ہیں، ان کا آپ نے ابھی دیکھا۔ یہ منشا ڈھولی صاحب ہیں جو کہ پنجاب سے تعلق تھا جن کا، اور بہت ہی مشہور ڈھولک نواز گزرے ہیں۔ اس طرح پاکستان کے مختلف نامور جو موسیقار اور جو میوزک بجانے والے یا اس سے وابستہ جو افراد ہیں ان کو بڑے نمایاں طریقے سے عزت دی گئی ہے، اور انہیں ان کے مجسمے بنائے گئے ہیں ان کے اوریجنل ساز کے ساتھ، تاکہ ایک لوگوں کو پتہ چلے۔ یہاں پہ ایک سینٹرل ایشیا سے ریلیشنز کی بھی ایک ہال ہے، ایک گیلری ہے، اور یہ سمجھ لیں آپ کہ یہ چونکہ اوور آل ہیریٹیج میوزیم ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ جو یہاں پہ جو بر صغیر پاک و ہند کی جو ہسٹری ہے
اس کی کہیں نہ کہیں جڑیں جا کے وسط ایشیا سے اور اسی طرح ایران، عراق اور اس طرف جا کے ملتی ہیں. تو اس طرف سے بھی کلچر چونکہ کافی انہیریٹ ہوا ہے، اس طرف سے بھی کلچر کافی آیا ہے یہاں ہمارے علاقوں میں. تو یہاں پہ سینٹرل ایشیا کی جو مختلف علاقوں کی جو کلچر ہے اس کو بھی نمایاں کیا گیا اسلامی پرسپیکٹیو کے حوالے سے بھی اور دیگر حوالے سے بھی. اب وہاں کے جو ساز ہیں، وہاں کے جو اوزار ہیں، وہاں کی جو فرنیچر ہیں، ڈفرینٹ طرز رہائش ہے، وہاں کی جو دستکاری ہے اور اسی طرح کی ڈفرینٹ اور چیزیں جو بنائی جاتی ہیں وہاں پہ، تو ان تمام چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے اجاگر کیا گیا. آپ کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ سینٹرل ایشیا جسے ہم کہتے ہیں ایک تاریخی، ثقافتی اور جغرافیائی لحاظ سے بھی بڑا اہم ریجن ہے. یہ بیسیکلی 5 ریاستوں پہ مشتمل ہے. پہلے یہ روس کا حصہ ہوتے تھے جو سوویت یونین کہلاتا تھا، اور 1991 میں یہ سب آزاد ہوئے تھے. اس میں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے کرغزستان کا، اس کے علاوہ تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان اور قازقستان، 5 ریاستیں ہیں یہ جو پہلے سوویت یونین کا حصہ تھے. 1991 میں یہ الگ ہو گئے. یہ سارا سلک روڈ جو ہے اس کے سینٹر میں یہ پورا خطہ واقع ہے. صدیوں تک آپ یہ سمجھ لیں کہ یورپ اور مشرق بعید کے درمیان یہ تجارت، ثقافت اور خیالات کے تبادلے کا یہ جگہ ذریعہ رہی ہے. قازقستان جس کے اس وقت ہم سامنے موجود ہیں، اس سینٹرل ریجن کا سب سے بڑا کنٹری ہے. رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 9 نمبر پہ بھی آتا ہے. یہاں کی جو اکانومی ہے وہ تیل، گیس، معدنی وسائل وغیرہ پہ معیشت مبنی ہے، اور خطے کی سب سے، اس پورے ریجن میں سب سے مضبوط معیشت سمجھی جاتی ہے قازقستان بھی کہتے ہیں اسے. تو اس کا دارالحکومت جو ہے نا وہ آستانہ ہے، ایک جدید شہر ہے، اور روایتی خانہ بدوش ثقافت اور جدید تعمیرات ان کا بڑا حسین امتزاج پیش کرتا ہے. یہ اب ہم ایک اور حال میں داخل ہو گئے ہیں جہاں پہ پنجاب کی اور سندھ کی روایتی ثقافت اور جو محلوں کا اور اطراف کا جو کلچر ہے اسے بیان کیا گیا ہے مختلف جگہوں پہ. زیورات کی ایک بڑی زبردست نمائش ہے اس کے ساتھ. یہاں بہت بڑی تعداد میں زیورات بھی موجود ہیں جو مختلف کلچر کو، مختلف علاقوں کی ثقافت کو ظاہر کرتے ہیں. پرانے نئے تمام طرح کے ڈیزائنز ہیں جو اس زمانے میں عورتیں پہنتی تھیں اور جو اب پہنتی ہیں. زیادہ تر ہیریٹیج ہے تو پرانا کلچر، پرانی چیزوں کو بہت زیادہ اجاگر کیا گیا ہے یہاں پہ. یہ گیلری پاکستانی دستکاریوں کی نمائش یا کرافٹس آف پاکستان ایگزیبٹ کہلاتی ہے. یہاں پاکستان بھر کی جتنی بھی روایتی دستکاریاں ہیں، ڈفرینٹ کام ہیں، جیسے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اس وقت ٹرک ایک بنایا گیا. ٹرک کلچر ظاہر ہے جگہ جگہ پہ یہ سرحد میں بہت زیادہ ہے، کراچی میں بہت زیادہ ہے، سرحد کے لوگوں کی وجہ سے بیسیکلی یہ مختلف جگہوں کے کلچر کو اجاگر کیا گیا ہے. اور اس گیلری میں مختلف طرح کے جیسے بلوچی قالین، سندھی اجرک، چترالی زیورات اور کشمیری شالوں وغیرہ کی بھی نمائش کی گئی. یہ گیلری پوری اوور آل، اگر میں اس کو آہستہ آہستہ آپ کو آگے بڑھاؤں گا تو اس میں آگے جا کے آپ کو اور بھی چیزیں نظر آئیں گی. یہ اوور آل پاکستان کی جو ڈفرینٹ ہنرمندی ہے نا، ڈفرینٹ کاریگروں کی، اس کو اجاگر کرتی ہے. اصل میں یہ فرنیچر کیسے بنتا تھا، بنتا ہے، پرانے لوگ کیسے بناتے تھے، ان کا کلچر کیسا تھا، پہلے فرنیچر کا اسٹائل کیسا تھا، پھر آگے جا کے کیسا چینج ہوا. مختلف طرح کے ملبوسات، آپ کو سوات کے جیسے یہ ملبوسات آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہاں پہ ہم تھوڑا اور آگے بڑھیں گے تو یہاں اور مختلف علاقوں کے ملبوسات نظر آئیں گے آپ کو. مختلف طرح کی دستکاریاں ہیں، مختلف طرح کا کلچر ہے. چوپال بنائی گئی ہے، لوگوں کے گھر بنائے گئے ہیں دیہات میں جیسے گھر ہوتے ہیں عمومی طور پہ. اسی طرح مختلف علاقوں کے دیہات کے، کہیں بلوچستان آپ کو نظر آئے گا، کہیں سندھ نظر آئے گا، کہیں اور اس طرح کے مختلف علاقوں کی چیزیں نظر آئیں گی آپ کو. تو یہ گیلری پوری کی پوری مختلف کلچر سے متعلق ہے. تو کرافٹس آف پاکستان ایگزیبٹ اس کا نام ہے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو ایک جھولا بھی نظر آ رہا ہے جو عموماً گھروں میں سندھ میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے.
اور یہ اسی طرح دستکاری نظر آ رہی ہے آپ کو. حالہ سندھ میں ایک بہت بڑا ایریا ہے جہاں کی دستکاری مشہور ہے. یہاں پرانا دکھایا جا رہا ہے کہ پرانے لوگ چارپائیاں اور اس طرح کے کارپینٹر جو بڑھئی ہوتے تھے وہ کیسے کام کرتے تھے. یہ پیچھے پورے اس طرح کا کام کو بھی نمایاں کیا گیا ہے کہ کس کس لیول کا کام اس پرانے دور میں کیا گیا. لکڑی کے کام کو اجاگر کیا گیا مختلف جگہوں پہ. آگے میں آپ کو اور لے کے چلتا ہوں تو آپ کو اور چیزیں اسی طرح نظر آتی جائیں گی کہ کس کس طرح سے کاریگر. یہ دیکھ رہے ہیں آپ مختلف جگہوں پہ یہ وہ ایک اسٹیمپ نما جو بناتے تھے اجرک وغیرہ بنانے کے لیے ڈیزائن جو بناتے تھے وہ اس طرح بتایا گیا ہے کہ کس طرح ڈیزائن بناتے تھے اور پھر یہ چیزیں اس طرح کی تیار کرتے تھے مختلف ڈیزائن کی مدد سے. تو تمام کا تمام یہ پرانا پاندان ہم لوگوں نے بڑی بوڑھیوں کے پاس دیکھا ہو شاید, یہ بھی یہاں موجود ہے. پرانے برتن موجود ہیں سارے. یہ مغل آرکیٹیکچر کو پورا کا پورا یہاں ایک ہال میں ڈیفائن کیا گیا ہے مختلف طرح کے اس میں جو مختلف عمارتوں میں. پیچھے آپ کو وہ سامنے نولکھا کی تصویر, نولکھا پویلین کی بھی تصویر نظر آ رہی ہے شاہی قلعہ کے. اور اس پوری جگہ پہ مغل کلاکاری کو سنگ مرمر کی جو جالیاں مختلف مقبروں میں اور مختلف جگہوں پہ آپ کو نظر آتی ہیں وہ یہاں بنائی گئی ہیں. فاؤنٹینس کا جو اسٹائل ہے مختلف 12 دریوں میں, شالیمار باغ میں, دیوان خاص میں اور دیگر جگہوں پہ وہ آپ کو یہاں نظر آتا ہے. مختلف طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو مختلف جگہوں پہ مغل آرکیٹیکچر میں استعمال ہوئی ہیں ان کو یہاں بڑے اچھے طریقے سے اجاگر کیا گیا ہے کہ کس طرح اس زمانے کے کاریگروں نے کس طرح کتنی محنت سے مختلف چیزوں کو تخلیق کیا اور کس طرح وہ کلچر پورا کا پورا جو پاکستانی ثقافت کا حصہ ہے وہ کس طرح ڈیولپ ہوا. تو یہ پوری کی پوری داستان ہسٹری اسے بلا شبہ پاکستان کا سب سے بڑا ہیریٹیج میوزیم کہا جائے تو کسی صورت بھی کم نہیں ہوگا. بالکل درست بات ہوگی کہ پاکستان کا سب سے بڑا ہیریٹیج میوزیم ہے. یہاں آپ کو ملتان کی بلو پوٹری بہت مشہور ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی. اس طرح مختلف چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. یہ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں پارٹیشنز وغیرہ لکڑی کے, پھر لکڑی کی پرانی بینچ کہہ لیں آپ اسے, صوفہ کہہ لیں بیٹھنے کے لیے, اوپر چوکھٹ آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ سارا لکڑی کا کام ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ چنیوٹ میں بھی پاکستان کا ایک علاقہ ہے چنیوٹ, اس میں بھی بہت اچھا لکڑی کا کام ہوتا ہے اور بڑی نفاست سے اور بہت باریک کام کیا جاتا ہے. یہ تازیہ لکڑی کا بنایا گیا ہے, بہت باریک کام ہے. آپ کو دیکھ رہے ہیں کس قدر باریک کام ہے. اور یہ ٹیبلز نظر آ رہی ہیں آپ کو, قرآن شریف کی رحل نظر آ رہی ہے. مختلف طرح کی عمارتوں میں جو لکڑی کا کام کیا گیا ہے, چوکھٹیں, محرابیں, آرچز بنائی گئی ہیں, وہ ساری کی ساری کسی نہ کسی شکل میں کاریگروں کی محنت کو بڑے اچھے طریقے سے اجاگر کیا گیا ہے. جس سامنے آپ کو ایک دروازہ نظر آ رہا ہے پرانا, یہ دیکھ رہے ہیں اوپر چوکھٹیں نظر آ رہی ہیں. آپ چلتے جائیں آگے اور بس کاریگروں کی محنت کو داد دیتے جائیں. مختلف طرح کے اوزار ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ گلگت کیلاش قبیلے کو یہاں بڑے اچھے طریقے سے اجاگر کیا گیا ہے. ان کے لباس کو اجاگر کیا گیا ہے, ان کے رہن سہن کو بارے میں بتایا گیا ہے. اور اسی طرح ان کی مختلف جو روایتی ڈانس ہیں, رقص ہیں, ان کو بیان کیا گیا ہے. ان کے رہن سہن کا طریقہ, ان کے کھانے پینے کا طریقہ, ان کے برتن, ان کے یہاں کی مختلف نقاشی, دستکاری, مختلف قسم کی مجسمہ سازی, ان تمام چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے اجاگر کیا گیا ہے. پورا کا پورا سمجھیں اس ایریا کا جو کلچر ہے. مختلف طرح کے ہال ہیں, یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ الیگزینڈر دی گریٹ سے لے کر اور جتنی بھی یہاں پہ لوگ گزرتے گئے ہیں, قبائل ہیں, فوجیں ہیں, قومیں ہیں, کچھ آباد ہوئی ہیں, کچھ آگے بڑھ گئی ہیں. سینٹرل ایشیا سے لے کے پورا سلک روٹ سمجھ لیجئے, شاہراہ ریشم ایران سے لے کے اور پھر پورا پاکستانی کلچر کو بہت اچھے طریقے سے اجاگر کیا گیا ہے. بہت ڈیٹیل میں مختلف چیزوں کو بیان کیا گیا اور بار بار چیزوں کو مختلف پہلوؤں سے کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا اس میوزیم میں کہ آپ کو میمورائز ہوتی ہیں چیزیں بہت اچھے طریقے سے. تو ویری ویل ڈن. اور یہ آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہتھیار بنا رہے ہیں ایک صاحب, پختون رقص جو بہت مشہور ہے, خٹک ڈانس جسے کہتے ہیں ہم, وہ یہاں بڑے اچھے طریقے سے اجاگر کیا گیا ہے. صوبہ سرحد میں استعمال ہونے والے برتن اور ان پہ ہونے والی نقاشی اور پیتل اور کانسی کے برتن
چونکہ یہاں بہت زیادہ ہمیشہ سے کلچر کا حصہ رہے ہیں، تو ان کو اجاگر کیا گیا۔ یہ ہم اب واپسی کی طرف چلتے ہیں، اور پھر دوبارہ ہم آ گئے ہیں جناب علی سینٹرل ایشین گیلری، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ سینٹرل ایشیا میں 5 ریاستوں سے مل کے یہ بنی ہے، سینٹرل ایشیا کا پورا جو ہمیں کہلاتا ہے۔ اس سے آگے ایک ہال میں ترکی کی ثقافت کو، کلچرل لنک پیسج ریپبلک آف ٹرکی۔ ترکی کی ثقافت ایک منفرد امتزاج ہے جو مشرقی اور مغربی دونوں روایات کو، اور اسلامی اور سیکولر اقدار کو، اور میرے خیال ہے قدیم اور جدید عناصر کو بھی یکجا کرتی ہے۔ ترکی کی ثقافت ایک ایسی ثقافت ہے جو نہ صرف عثمانی دور کی عظمت کی عکاسی کرتی ہے، جسے آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا، بلکہ جدید ترکی کی بھی متنوع شناخت کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ ترکی کی آلدو اکثریتی آبادی مسلمان ہے، تاہم چونکہ ترکی کا آئین سیکولر ہے، جس کی وجہ سے جو ریلیجس اور کلچرل جو روایات ہیں وہ ایک ساتھ پروان چڑھتی ہیں۔ رمضان بھی ہوتا ہے، یا عید میلاد النبی بھی منایا جاتا ہے، عید بھی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ حدریاز جو بہار کی آمد اور خوشحالی کی علامت ہے، اس طرح کے تہوار بھی منائے جاتے ہیں۔ تو اس پویلین میں ترکی کے پورے کلچر کو بڑا اچھی طریقے سے بتایا گیا ہے۔ اس میں چونکہ ترکی میں معاشرتی آداب، ترک معاشرتی جو مہمان نوازی ہے، ان کا جو ایک بزرگوں کا احترام اور صفائی ستھرائی کا جو ان کا نظام ہے، جس پہ وہ زور دیتے ہیں۔ گھروں میں چونکہ داخل ہوتے وقت جو جوتے اتارتے ہیں، جو کہ ان کے یہاں عموماً ننگے پاؤں گھر کے اندر چلتے ہیں، مہمانوں کو چائے وغیرہ پیش کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ترکی کلچر کی بہت نمائندگی کرتی ہیں، اور اسی طرح اس کی جو علاقائی ہیں اس کو بھی بہت اچھی طریقے سے اجاگر کیا گیا ہے۔ ایک تو ترکی کا چونکہ جغرافیائی میل وقوع کچھ ایسا ہے کہ آدھا ایشیا میں اور آدھا یورپ میں ہے، تو میرے خیال میں تو ترکی کی جو ثقافت ہے وہ ایک برج کی مانند ہے، جو مشرق اور مغرب کو جوڑتی ہے، جہاں قدیم روایات اور جدید ترقی آپ کہہ سکتے ہیں ایک ساتھ پروان چڑھتی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، یہ فوج سے متعلق بھی کچھ چیزوں کو اجاگر کیا گیا ہے، اور ہم اور آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ اور بڑے مزے کی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ یہاں پہ آپ کو جناب اپنے بچپن کی یادیں، کٹ پتلی تماشا بھی نظر آئے گا یہاں، اور یہاں پہ آپ کو برابر میں انکل سرگم اور ماسی مصیبتیں بھی نظر آئیں گی، جو کہ بچوں کے، ہمارے آپ کے بچپن کے، بہت سارے لوگوں کے بچپن کے مشہور کردار رہے ہیں، اور آج بھی لوگ انہیں جانتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو مختلف چیزیں ہیں، جو میں نے آپ سے کہا نا کہ شروع تو یہ کہانی الیگزینڈر دی گریٹ سے ہوئی تھی، لیکن یہ آگے چلتے اس طرح یہ سمجھ لیں انکل سرگم اور ماسی مصیبتی کی موجودگی میں یہ چیز اب ٹی وی کے دور میں بھی داخل ہو کے اور آگے آ گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا جو ایرا ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے اجاگر کیا گیا ہے اس پوری کی پوری جگہ میں۔ تو آپ دیکھیں تو بہت تفصیل سے آپ کو دیکھنے کو چیزیں یہاں ملتی ہیں۔ اگر ہم پاکستانی ثقافت کی ویسے جائزہ لینا تاریخ کا، تو پھر ہمیں ایک طویل اور ڈیفرنٹ طرح کا سفر نظر آتا ہے جو ہزاروں سالوں پر محیط ہے۔ پاکستان کی سرزمین قدیم تہذیبوں، عظیم فتوحات اور روحانی تحریکوں کی اور جدید ترقیات کا ایک گہوارہ رہی ہے۔ اگر ہم اس تاریخی سفر کا جائزہ لیں جو الیگزینڈر دی گریٹ کی آمد سے لے کر موجودہ دور تک پھیلا ہوا ہے، تو ہمیں سب سے پہلی چیز پہلے نظر آتی ہے وادی سندھ اور گندھارا کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ کا جو ایکچولی آغاز ہے وہ وادی سندھ کی تہذیب سے ہوتا ہے، جو تقریباً 3500 سال قبل مسیح میں پروان چڑھی ہے۔ منجو داڑو اور ہڑپا جیسے شہر اس تہذیب کی ترقی یافتہ شہری منصوبہ بندی، نکاسی آب کے نظام اور کمرشل جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی گواہی دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد گندھارا تہذیب نے شمال مغربی علاقوں میں جنم لیا، جو بدھ مت اور یونانی اثرات رکھتی تھی۔ پھر وہاں کے فن پارے، خاص طور پر بدھ کے مجسمے، یونانی فن تعمیر اور بدھ مت کے عقائد وہاں ہمیں نظر آتے ہیں۔ پھر 326 قبل عیسوی میں جب سکندر اعظم نے موجودہ پاکستان کے علاقوں میں قدم رکھا، تو جہلم کے قریب جہاں پہ اس کی فوج نے اس کا مقامی جو حکمران پورس راجہ تھا ہندو، اس سے مقابلہ ہوا تھا، جس میں سکندر کو فتح ہوئی تھی۔ تو وہ پورے کا پورا پھر چترال کے کالاش قبیلے کو سکندر کے فوجیوں کی نسل سمجھا جاتا ہے۔
جو آج بھی اس کے دور کی کہتے ہیں روایات کو زندہ رکھا ہوا ہے. اسی طرح پھر محمد بن قاسم کی قیادت میں پھر عربوں نے سندھ پہ قبضہ کیا. پھر مختلف سلطنتوں میں جیسے غزنوی، غلامان، خلجی، تغلق، لودھی، اور پھر مغلوں نے اس خطے پہ حکمرانی کی. پھر مغلیہ دور میں آپ کو پتہ ہے فن تعمیر کو، موسیقی کو اور پھر ادب کو فروغ ملا، جب بڑی بڑی بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ، شالیمار باغ اور ایسی شاہکار تخلیق ہوئے. پھر برطانوی راج آیا اور اس کے بعد پھر جب برطانیہ نے بر صغیر پہ قبضہ کیا تو پھر مقامی ثقافت میں مغربی پھر کلچر جو ہے وہ اس میں انہیریٹ ہوا. پھر تعلیم پہ، عدلیہ، پھر انفراسٹرکچر میں تبدیلیاں آئیں اور پھر آزادی کی تحریکوں نے بھی زور پکڑا. پھر 1947 میں جب قائد اعظم کی قیادت میں اس خواب کو حقیقت میں بدلا گیا تو پھر آج کا پاکستان پھر آپ دیکھتے ہیں تو مختلف قومیتوں، زبانوں اور ثقافتوں کا امتزاج ہے. پنجابی، سندھی، بلوچ، پشتون، سرائکی، کشمیری، گلگتی اور اب اردو اسپیکنگ بلتی ثقافتیں اس ملک تمام کی تمام اس ملک کی شناخت کا حصہ بن چکی ہیں. اس کی موسیقی میں قوالی ہے، غزل ہے، لوک گیت ہیں، فنون لطیفہ میں ادب ہے، فلم انڈسٹری بھی ترقی کر رہی ہے آہستہ آہستہ. اسلامی تہواروں کے ساتھ ہم علاقائی تہوار بھی جوش و خروش سے مناتے ہیں. پاکستان کی ثقافت کی رنگینی کو ظاہر کرتے ہیں. اگر دستکاری اور ہنر میں دیکھا جائے تو ہم کسی سے کم نہیں ہیں. پاکستان کی دستکاری دنیا بھر میں مشہور ہے. سندھی اجرک مشہور ہے، بلوچی کشیدہ کاری مشہور ہے، چینیوٹ کی لکڑی کی نقش و نگاری مشہور ہے، سوات کی قالین بافی مشہور ہے اور پتہ نہیں کیا کیا مشہور ہے. یہ ہنر نہ صرف معاشی ملکی معیشت کا حصہ ہے بلکہ عالمی سطح پر بھی پاکستان کی پہچان بن چکا ہے. یہ محٹہ پیلس آپ کو نظر آ رہا ہے کراچی میں، جسے کراچی کا تاج محل بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر بھی 9 گنبدیں. قائد اعظم محمد علی جناح اور فاطمہ جناح 1947 رانا لیاقت علی خان سامنے بیٹھی ہیں اور ادھر سامنے سیدھے ہاتھ پہ فاطمہ جناح تشریف فرمائے. یہ کتنا خوبصورت ماحول بنایا ہے. پاکستان کی ثقافت اور تاریخ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسلسل ارتقاء کا سفر ہے جو قدیم تہذیبوں سے شروع ہو کر جدید دور تک پہنچا ہے. اور یہ سرزمین مختلف اقوام کی، مذاہب کی اور ثقافتوں کا سنگم رہی ہے اور اس وجہ سے اس تمام کلچر کو مل کے اسے ایک منفرد شناخت حاصل ہوئے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا پاکستان ہے وہ اپنے ماضی کی وراثت کو سنبھالتے ہوئے مستقبل کی جانب گامزن ہے. بے نظیر بھٹو کا بھی یہاں پہ پورا ایک پویلین بنایا گیا ہے. پاکستان کی پہلی وزیر اعظم تھیں خاتون. یہاں اور مختلف علاقوں کی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں چیزیں، تو آپ دیکھتے چلے جائیں. بس اس پوری ایرا کو جو میں نے آپ کو بتایا کہ سکندر اعظم سے شروع ہو کے موجودہ پاکستان تک یہ آپ کو مل سکتا ہے. تو یہ بہت تفصیل سے ہو گئی تھی اور یہ ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی. آخر میں جب میں باہر نکلا تو وہی بانسری نواز دوبارہ بانسری بجا رہے تھے تو میں نے ایک اور چھوٹی سی دھن ان سے ریکارڈ کر لی تو وہ بھی آپ کو سناتا ہوں. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آج کی آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور اسی طرح دیکھتے رہیے اور انجوائے کرتے رہیے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. اس دفعہ ہم بیلا ہوٹل میں ٹھہرے اسلام آباد میں. بیلا بھی ہوٹل کہتے ہیں اسے، پتہ نہیں بیلا ہے یا بیلا نام ہے اس کا، میرا خیال ہے بیلا ہے. اس کا بیرونی منظر ہے، اندرونی منظر بھی میں نے ریکارڈ کیا تھا، وہ کہیں مجھے مل نہیں رہا تھا. تو اینی ویز بہت اچھا ہوٹل ہے اور مناسب رینٹ میں اور بہت اچھے چارجز میں آپ کو ایک بہت اچھی سہولیات اسلام آباد میں مل سکتی ہیں. آخر میں کچھ تصویریں دیکھتے ہیں. تو آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.